اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرا موڈ نہیں تھا کہ کوئی آج ویڈیو بناؤں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھی کہ یاری صاحب کا مناظرہ ہونے والا ہے ایمان ابی بکر اور ایمان عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کسی عالم سے۔ یہاں پر میں چند باتیں بتا دوں کہ یاری صاحب کے دلائل جب آئے سامنے، اس کا انالیسس بھی ہوگا، اس پر تحقیق بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یاری صاحب شکست کھا جاتے ہیں تو اسناشی مسلک اس سے باطل نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بر وقت جواب نہ ہو، یا اسی طرح اہل سنہ کا عالم اگر شکست کھا جاتا ہے تو اس سے اہل سنہ کا مسلک باطل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ پہلی بات رکھے، دنیا کا بڑا مناظرہ ہو یا چھوٹا مناظرہ ہو، اہل سنہ کے مذہب، اہل سنہ والجماعہ کے مذہب عقیدے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک شخص پہ ہم ساری وہ کر دیں کہ یہ جیت گیا تو پورے اہل سنہ جیت گئے۔ ہم بحث جاری رکھیں گے، ہمارے علماء بحث جاری رکھیں گے۔ یاری صاحب اصل میں قرآن کو ہی نہیں مانتے، وہ قرآن کو کیا کہتے ہیں، اس میں تحریف مانتے ہیں، کمی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحریف بھی دو طرح کی ہے، عدمی بھی ہے، وجودی بھی ہے۔ جو اس کے یہ قائل ہیں، ہم تو قرآن میں تحریف کو محال مانتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تحریف عدمی کے زیادہ قائل ہیں، ہو سکتا ہے تحریف وجودی کے بھی قائل ہوں، لیکن مجھے جتنی معلومات ہیں میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جو ایسا شخص جو تحریف فی القرآن کا قائل ہو، وہ حضرت ابو بکر کے ایمان پہ بحث کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب میں یہاں پہ دو باتیں کہتا ہوں۔ ہمارے وہاں احادیث کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے، تعویل بھی ہو سکتی ہے، اور مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ جو شخص قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہو، ٹھیک ہے، وہ عدمی تحریف کا قائل ہے، وجودی تحریف کا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے وہ ہم لوگوں کو رائٹ نہیں دیتا کہ اپنی روایات کو کیا کہتے ہیں توجیہ کرو یا تعویل کرو یا مسترد کرو، یہ حال ہے۔ بہرحال میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جہلمی ہوں یا ان کا سپر ورژن، اپ گریڈڈ ورژن یاری صاحب ہوں، جہلمی صاحب ہوں یا یاری صاحب ہوں، اگر یہ ہماری جانب سے جو آدمی کھڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو انڈورس نہیں کیا، اگر شکست کھاتا ہے، اہل سنہ کو شکست نہیں ہوگی، یہ نوٹ کر لیجئے، بحث جاری رہے گی۔ ایک آدمی شکست کھا سکتا ہے، 2 کھا سکتے ہیں، 10 کھا سکتے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، یاری صاحب نے بڑی محنت کی ہے، غلط عقیدہ، باطل عقیدے پر بھی جا کر بڑی محنت کی ہے، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اتنی محنت نہیں کی ہے۔ جب وہ محنت اتنی کر لیں گے، وہ یاری صاحب سے شکست نہیں کھائیں گے۔ اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت مصعب عمیر صاحب نے، مصعب عمیر سے کہہ رہا ہوں، دوسرے ہیں کہ عبداللطیف صفدر صاحب نے جب بحث کرنی شروع کی تو دیکھیے کتنے ٹف ٹائم دیا۔ صرف میں بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ ہمارے علماء پاکستان بننے کے بعد مناظرے کی دنیا سے ہٹتے چلے گئے، اور یہ عیب ہے ان کا۔ جب آپ مناظرے کی دنیا سے ہٹتے چلے جائیں گے نا تو یہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ بعض مسائل میں شکست کھا جاتے ہیں بعض لوگوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ایک خبط ہو گیا ہے کہ بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ واجبی بحث کرتے ہیں، اپنی علم کلام کی کتابیں نہیں پڑھتے، اپنے مناظر کی کتب نہیں پڑھتے، وہ اپنی روایات جن سے خلاف ہمارے خلاف استدلال ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ غور سے فکر سے نہیں کرتے۔ آج کی ڈیٹ کے ساتھ میں یہ اپلوڈ کر دوں گا، اور میں کہتا ہوں دارالمناظرہ بنانا چاہیے، اور یاری صاحب کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ اس پہ تو بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان کے کچھ مناظرے کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کے مناظرے سنیں، اس کو جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، اس کو تحلیل کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کی انالیسس کریں، اور اس کے بعد ان سب کے بعد پھر اس کے کیوں نہیں جواب بنے گا۔ آپ ان کو جب پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر آپ تو شکست کھا ہی جائیں گے۔ تو بہرحال میں پہلے سے کہہ دے رہا ہوں یہ اتنا بڑا مناظرہ نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر اہل سنہ کا عالم شکست کھا جاتا ہے تو اہل سنہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ آدمی کی اپنی غلطی ہے، جواب نہیں دے پایا۔ پوائنٹ نمبر 3، یاری صاحب جیتے یا ہاریں وہ باطل ہیں۔ باقی اثنا عشری کو ہم مناظرے میں جیتنے یا ہارنے کی وجہ سے باطل یا حق پر نہیں مانیں گے۔ باقی اثنا عشری عقائد ہم اس کو باطل ہی سمجھتے ہیں، وہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو ہم حق سمجھ رہے ہوتے تو ہم ان کا نظریہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ پھر اثنا عشریوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یاری صاحب کی شدید مخالف ہے، وہ ان کو اثنا عشری مانتی نہیں ہے۔ تو ہمارا تو اثنا عشری حضرات کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب تک بالکل ہی کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے جس میں تکفیر ہو سکتی ہے، ہم کبھی کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر کوئی کھل کر کہتا ہے کہ اس کا کوئی امام
رسول اللہ کے سوا ہر نبی سے افضل ہے تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم تمام سنشی حضرات سے کہتے ہیں کہ انبیاء کو افضل مانیں اور قرآن کو مکمل مانیں، اس میں کسی قسم کی عدمی اور وجودی تحریفات نہ مانیں. یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر ہیں یا یہ نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ مطالبہ ہے کہ آپ یہ کریں. اور یاری صاحب سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ اگر حضرت ابوبکر کی تکفیر کر رہے ہیں تو یہ اس سے ناشی ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ جو قرآن کو نہیں مانتا یا عدمی یا وجودی یا دونوں قسم کی اس کے اندر تحریفات مانتا ہے تو پھر وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ زیادہ یہی کہہ سکتا ہے کہ انکنسسٹنسی دکھانا چاہتا ہے اہل سنہ کے کتب اور عقائد میں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد اور ضروریات اہل سنہ کے خلاف روایات ہیں مسترد، اس کے لیے اسنادی حیثیت بھی نہیں دیکھی جاتی. تو اسے کہتے ہیں یہ اصل جواب ہے ان کے اعتراضات کا. لیکن بہرحال جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، مگر پریکٹس کر کے کریں، محنت کر کے کریں، تمام اس کے لیکچرز دیکھ کر کریں. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بننے چاہیے اب جس میں مناظرہ سکھایا جائے اور اس میں یاری صاحب کی ایک بات پہ بحث کی جائے کہ انہوں نے کس جگہ سے کیا استدلال کیا ہے، اس کا انالیسس ہو، اس کے تجزیہ ہو، اس کے دلائل ہو. کیوں نہیں جواب ہوگا؟ آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے، صبح منہ اٹھا کر چلے جائیں گے یاری صاحب سے بحث کرنے کے لیے یا تھوڑی بہت پریکٹس کریں گے. تو یاری صاحب نے تو بڑی محنت کی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ یاری صاحب کو جس دن کوئی بہت بڑا کرسچن اسکالر مل گیا نا جس نے اسلام پہ محنت کی ہوگی تو یاری صاحب کو بتا دے گا کہ کس طرح دلیل سے بات ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور مذہب کا شخص مل گیا نا تو یاری صاحب کیوں جیت رہے؟ کہ انہوں نے ایک خاص نقطۂ نظر سے جو محنت کی ہے. اور بحث کس سے کرتے ہیں؟ اس سے کرتے ہیں جو ان مسائل میں یا تو خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور بحث کروں گا، مناظر ہوں، یا پھر اس کا ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک دفعہ میں نے ایک سوال کیا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے خدا ہر جگہ ہے. میں نے سوال کیا خدا ہر جگہ حادث پر ہے، ہر جگہ قدیم پر؟ وہ پھنس گئے. اب دیکھیے بات کیا تھی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ خدا ہر جگہ ہے اور اس پہ تائید کر بحث کر رہے تھے تو آیا سب اصلاح کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. جب یہ جملہ کہا تو یہ آبجیکشن تو ہوگا نا کہ جگہ حادث ہے کہ قدیم ہے. کیا خدا ہر جگہ حادث میں ہے یا ہر جگہ قدیم میں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہر جگہ قدیم میں ہے تو ہر جگہ قدیم ہو گئی، اور ہر جگہ قدیم نہیں ہے کیونکہ جو قدیم ہے صرف ذات باری اس کی صفات ہے، وہ بھی صفات ذاتیہ. اور اگر وہ کہتے ہیں ہر جگہ حادث میں ہے تو قدیم کا نہ کسی بھی حادث میں ہونا محال عقلی ہے. ایک حادث میں ہونا یا جمی حوادث میں ہونا سب محال عقلی ہے. تو اگر خدا ازل میں لامکان تھا اور وہ مکان بنا کے ہر جگہ آ گیا تو پھر اس کا واحد مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تغیر ہو گیا، محال عقلی. اب وہ پھنس گئے. کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ورک نہیں کیا ہوا تھا، ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی میرا یہ معنی نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے، کوئی توجیہ کر دیتے، مگر انہوں نے ایک ہی معنی سمجھا ہوا تھا. تو بات یہی ہے کہ جو یاری صاحب کے مقابلے میں جائے کم از کم 5 سال تو محنت کرے نا. یاری صاحب کے بارے میری مان کو 10-15 سال انہوں نے محنت کی ہے صرف اہل سنہ کو جواب دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام.